السلام علیکم۔ ہم سب نے اسکول میں کتابوں میں کہیں نہ کہیں تاریخ ضرور پڑھی ہے، لیکن کبھی ٹھہر کر یہ سوچا ہے کہ یہ تاریخ آخر لکھتا کون ہے؟ آج ہم تاریخ کو صرف بیتے ہوئے واقعات کے طور پر نہیں، بلکہ ایک ایسی کہانی کی طرح دیکھیں گے جسے سنانے والا بھی کوئی ہے، اور یہ سفر صرف ماضی کو جاننے کا نہیں بلکہ اپنے آج کو سمجھنے کا بھی ہے۔ تو آئیے شروعات کرتے ہیں ایک بہت ہی بنیادی سوال سے، ایک ایسا سوال جو شاید ہمارا سوچنے کا پورا انداز بدل دے۔ آخر یہ تاریخ لکھتا کون ہے؟ دیکھیں، تاریخ کوئی پتھر پر لکھی ہوئی لکیر نہیں ہے، یہ ایک نیریٹو ہے، ایک بیان ہے، جسے لکھنے والا یعنی جو طاقت میں ہوتا ہے وہ اپنے نقطۂ نظر سے ترتیب دیتا ہے، اور جیسے ہی طاقت بدلتی ہے کہانی بھی بدل جاتی ہے۔ اسلامی تاریخ کی کہانی اس سے کچھ الگ نہیں ہے۔ تو اپنے پہلے حصے میں ہم اسی سوال کی گہرائی میں اتریں گے، تاریخ لکھتا کون ہے؟ یہاں ہم دیکھیں گے کہ طاقت اور تاریخی بیان کا آپس میں کتنا گہرا رشتہ ہے، اور یہ رشتہ ہماری سوچ پر کیسے اثر انداز ہوتا ہے۔ اچھا، اب آتے ہیں اس کہانی کی طرف جو ہم میں سے زیادہ تر نے سنی ہے۔ اسکول کی کتابوں سے لے کر عام گفتگو تک اسلامی تاریخ کی ایک خاص تصویر ہمارے سامنے رکھی جاتی ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ کیا یہ تصویر مکمل ہے، یا اس میں صرف جنگیں اور بادشاہت ہی نظر آتی ہیں؟ یہ وہ باتیں ہیں جو بار بار دہرائی جاتی ہیں، ہے نا؟ کہ مسلمان حملہ آور تھے، وہ بہت اگریسو تھے، انہوں نے مذہب تلوار کے زور پر پھیلایا، یعنی ایک ایسی تصویر بنائی جاتی ہے جس میں صرف اقتدار کی ہوس اور جنگ ہی جنگ نظر آتی ہے۔ مگر کیا سچ میں بس اتنی سی ہی کہانی ہے؟ اور یہاں پر اصل فرق بالکل سامنے آ جاتا ہے۔ دیکھیے، ایک طرف وہ کہانی ہے جو ہمیں سنائی جاتی ہے، جنگیں، سلطنتیں اور اقتدار کی کشمکش، اور اس کے بالکل مقابل وہ حقیقت ہے جسے اکثر بلا دیا جاتا ہے، انصاف، علم، اخلاق، انسانیت، یعنی ایک مکمل نظام حیات۔ تو چلیے اب اس عام کہانی سے پردہ ہٹاتے ہیں اور اس چھپی ہوئی حقیقت کو سامنے لاتے ہیں۔ آخر اسلامی تاریخ کی اصل روح کیا تھی؟ وہ صرف جنگیں نہیں تھیں، بلکہ علم اور انصاف کی ایک ایسی شاندار روایت تھی جس کی مثال ملنا مشکل ہے۔ تو پھر اسلامی تاریخ دراصل ہے کیا؟ یہ صرف بادشاہوں کی فتح اور شکست کا ریکارڈ نہیں ہے، بلکہ یہ ایک پوری تہذیب کی اس مسلسل لگاتار کوشش کا ریکارڈ ہے جس کا مقصد تھا ایک انصاف پر مبنی معاشرہ قائم کرنا، علم کو عام کرنا اور اخلاق کو بلند کرنا۔ یہاں آ کر ایک بہت اہم سوال پیدا ہوتا ہے۔ اگر اسلامی تاریخ میں علم، انصاف اور انسانیت کی ایسی روشن مثالیں تھیں، تو پھر اس حقیقت کو چھپایا کیوں گیا؟ اس کہانی کو توڑ مروڑ کر پیش کرنے کے پیچھے آخر کیا مقصد ہو سکتا تھا؟ وجہ بہت واضح تھی، سیاسی تھی۔ اگر لوگوں کو یہ احساس ہو جاتا کہ اسلام صرف چند عبادتوں کا مجموعہ نہیں بلکہ زندگی گزارنے کا ایک مکمل نظام ہے، ایک پورا سسٹم ہے، تو نیو آبادیتی قوتوں کے لیے ان پر کنٹرول کرنا بہت مشکل ہو جاتا۔ اس لیے ان کے لیے ضروری تھا کہ اس حقیقی تصویر کو دھندلا کر دیا جائے۔ اور یہ حکمت عملی یہاں بالکل صاف نظر آتی ہے۔ دیکھیے کس طرح مسلم حملوں اور جبری مذہب تبدیلی جیسی باتوں پر تو خوب زور دیا گیا، اور دوسری طرف اندلس کا سنہری دور، وہاں کی مذہبی رواداری اور دنیا کی پہلی یونیورسٹیز جیسے روشن پہلوؤں کو یا تو بالکل ہی نظر انداز کر دیا گیا یا پھر ان کی اہمیت کو کم کر کے دکھایا گیا۔ لیکن ٹھہریے، ساری ذمہ داری صرف دوسروں پر ڈال دینا بھی ٹھیک نہیں ہے۔ اب وقت ہے اپنے گریبان میں جھانکنے کا۔ اس بیان کو قبول کرنے میں ہماری اپنی غفلت کا، ہماری اپنی لاپرواہی کا کتنا عمل دخل ہے؟ سچ تو یہ ہے کہ وقت کے ساتھ ہم نے بھی آسان راستہ اپنا لیا۔ ہم نے اپنی تاریخ کو خود گہرائی میں جا کر سمجھنے، تحقیق کرنے اور سب سے ضروری تنقیدی سوال اٹھانے کی زحمت ہی چھوڑ دی۔ اور جب کوئی قوم سوال کرنا بند کر دیتی ہے نا، تو وہ دوسروں کے لکھے ہوئے بیان کو ہی سچ مان لیتی ہے۔ اور یہ جملہ اس پوری بحث کا نچوڑ ہے۔ اسے دوبارہ سنیے۔ جب قوم سوال چھوڑ دے تو اس کی تاریخ کوئی اور لکھتا ہے۔ جس لمحے ہم نے سوال کرنا بند کیا، اسی لمحے ہم نے اپنی تاریخ لکھنے کا قلم کسی اور کے ہاتھ میں دے دیا۔ یہاں ایک بات واضح کرنا بہت ضروری ہے۔ اس ساری گفتگو کا مقصد کسی کے لیے نفرت پھیلانا ہرگز نہیں ہے۔ مقصد صرف تنقیدی شعور بیدار کرنا ہے۔ مقصد یہ ہے کہ ہم سنی سنائی باتوں پر آنکھ بند کر کے یقین کرنے کے بجائے ہر چیز کو پرکھیں اور خود تحقیق کر کے سچائی تک پہنچنے کی عادت ڈالیں۔ تو آخر میں ایک سوال سب کے لیے چھوڑ کر جا رہا ہوں۔
اس سے پہلے کیا کبھی تاریخ کو اس زاویے سے دیکھا تھا؟ کیا کبھی سوچا تھا کہ کہانی کو سنانے والا کون ہے؟ اس پر غور ضرور کیجیے گا۔ اگلی ملاقات تک کے لیے اللہ حافظ۔